أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ. اس آیت میں بنی اسرائیل کی امامت جو ہے اس کو معزول کر دیا گیا ہے، ان کو امامت کے منصب سے معزول کر کے امت مسلمہ کو امامت کا منصب عطا فرمایا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ذمہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ انہوں نے ادا نہیں کی، اس لیے انہیں اس منصب سے معزول کیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ میں نے اپنی امتوں کو بلا کم اوقات جو ہے پہنچا دی تھی، ادا کر دی تھی. اس کے بعد امت مسلمہ بھی گواہی دے گی کہ ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ ہم نے ادا کر دی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو کما حق کو ادا کیا. کیا ہم بھی انسانیت پر اس ذمہ داری کو پہنچانے میں کوشاں ہیں کہ ہم نے انسانیت کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دینی ہے، انہیں یوم حساب کی دعوت دینی ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یوم حساب قائم ہوگا اور پوری انسانیت کو اللہ کے حضور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا. اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے. اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو. اللہ سے دعا کر ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.